نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم. محترم حضرات کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے ماہ ذی الحجہ، جس میں گزشتہ جمعۃ المبارک میں حضرت سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو آپ کے گوشے گزار کیا۔ ماہ محرم الحرام، جس میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مارکہ عظیم وفا ہوا، اسی مبارک مہینے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمائی۔ یعنی اسلامی تاریخ کا جو پہلا مہینہ ہے، اسی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت۔ تو میں چند باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب پر، آپ کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر، تاکہ حضور کی قربت، حضور کی صحبت، حضور کی معیت، حضور کی سنگت، انہوں نے کیا سے کیا بنا دیا۔ تو چند روایات اس مبارک مہینے میں، ان میں سے ترمذی میں ایک روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری، آپ نے فرمایا ما من نبی الا لہ وزیران، اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں ہوتا جس کے ساتھ وزیر نہ ہو۔ اب آپ نے بات کو غور سے سمجھنا ہے، توجہ سے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، اپنے قلب و باطن میں اتارنا ہے کہ یہ بات کیا بیان ہو رہی ہے، کس کے لیے بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ رب العزت وزیر نہ دے۔ یہ بات کر کے حضور علیہ السلام نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ان من اہل السماء وزیران ووزیران من اہل الارض۔ جس طرح ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی وزارہ عطا کی ہے۔ اب ذرا وزیروں کے نام سن لیں۔ فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ، سلطنت کا دائرہ ہوتا ہے، آپ کی سلطنت پاکستان میں، فلاں کی سلطنت فلاں ملک میں، فلاں کی سلطنت فلاں ملک میں، ایک کی سلطنت کا دائرہ کار دوسرے ملک میں نہیں ہوتا۔ آقا نے فرمایا فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، فرمایا میرے دو وزیر آسمان میں ہیں، ان دونوں کا نام، ایک کا نام ہے جبریل امین، ایک کا نام ہے میکائیل، یہ آسمان کے وزیر۔ وَأَمَّا وَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ
فابو بکر و عمر، زمین پر میرے دو وزیر ہیں، ان میں ایک کا نام سیدنا ابو بکر صدیق اور دوسرے کا نام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی۔ اب یہاں پر ایک محبت کی بات بھی کر لیں۔ وزیر ہمیشہ سلطنت کے لیے ہوتے ہیں اور وزیر ہمیشہ حاکم کے ہوتے ہیں، یہ دو رخ ہوتے ہیں۔ وزیر کا تعلق سلطنت کے ساتھ ہوتا ہے، امور سلطنت کے ساتھ ہوتا ہے، مخلوق خدا کے ساتھ ہوتا ہے، اور حکم حاکم کا چلتا۔ ٹھیک ہے، قربان جائیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے دو وزیر اوپر ہیں اور دو وزیر زمین پہ، یعنی اللہ پاک نے میری سلطنت اتنی لامحدود کر دی ہے، جدھر دیکھو مصطفیٰ کی سلطنت چل رہی ہے۔ اوپر بھی میری سلطنت، عرش پر بھی سلطنت مصطفیٰ اور فرش پر بھی سلطنت مصطفیٰ۔ ایک دوسری بات یہ کہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، اور یہ بڑی کمال کی فضیلت ہے، یہاں پر میں بعد میں آپ کو تفصیل سمجھا دوں گا، جس پکھیڑے میں ہم سنیوں نے اپنا کھانا خراب کر دیا وہ بھی سمجھیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ وہ صحابی ہیں، سیدنا عمر فاروق ابھی اسلام نہیں لائے تھے تو مسلمانوں پر سختیاں ہوتی تھیں، مارا جاتا تھا، ذلیل کیا جاتا تھا، جد و کوب کیا جاتا تھا، چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے، چھپ چھپ کر تاجدار کائنات کے دین کی دعوت دیتی، چھپ چھپا کر مصطفیٰ کا دیدار کرتے۔ اب اندازہ کریں، عبادت بھی چھپ کے، دعوت بھی چھپ کے اور دیدار بھی چھپ کے، آپ اندازہ کریں کہ حضور کی نوکری کا وقت ہوتا ہوگا، کتنی تکلیفوں میں، اذیتوں میں، پریشانیوں میں، آفات میں، حادثات میں خدا کے مصطفیٰ کا پیغام عام کر رہے ہو۔ اب یہ وہ دور تھا۔ اب نقشہ سن لیا نا، نماز بھی چھپ کے پڑھ دی، یہ بات ذرا غور سے سمجھے۔ نماز کعبہ کے اندر پڑھنے کی جرت نہیں تھی، وہ بھی چھپ کے، دعوت بھی چھپ کے، اور حضور علیہ السلام کا دیدار بھی پتہ نہیں دیدار آج ہوتا ہے کہ نہیں، سارا دن چھپ چھپا کے یار کی گلیاں تکنا، معلوم نہیں آج محبوب کا ادھر سے دیدار ہو جائے، معلوم نہیں آج ادھر سے وہ لمحات یاد کریں اور آج درود پڑھ کے فضیلتیں یاد کریں، کتنا فرق ہے۔ حضور سامنے ہے، سادہ سی بات ہے، کرونا آیا تھا نا تو مدینہ طیبہ بند ہو گیا تھا، لوگ روتے تھے، چھت پر کہیں چھپ چھپا کے حضور کا گنبد دیکھ لیتے، سونے کب وقت آئے گا آپ کی قربت نصیب ہو جائے۔ آپ کو پتا نا، عمرے بند ہو گئے، زیارتیں بند ہو گئی، ایک لمیٹڈ حد رہ گئی، یعنی ایک ہر شے بند۔ اب یہ بات سمجھے، اس دور میں جب نماز کھلے عام پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، کھلی دعوت دینے کی اجازت نہیں، کھلے عام مسجد میں خانہ کعبہ میں آنے کی اجازت نہیں تھی، چھپ چھپا کے مصطفیٰ کا جلوہ کرنا وہ بھی کھلے عام نہیں۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے بڑی کمال کی حدیث، اس کو ذرا غور سے سمجھے۔ آقا دو جہاں نے ایک دن اللہ پاک کی بارگاہ میں 2 نان پیش کیے۔ کتنے؟ 2۔ اور 2 نام پیش کر کے فرمایا باری تعالیٰ یہ 2 نام میں تیرے حضور پیش کرتا ہوں، ان میں سے 2 میں سے ایک مجھے دے دے، ان 2 میں سے ایک مجھے دے دے۔ اب لفظ غور سے سنیں، تاکہ اس کی وجہ سے اسلام کو عزت ملے۔ ہمیں عزت کس کی وجہ سے ملی؟ اسلام کی وجہ۔ حضور کیا فرمایا؟ لفظ نے فرمایا، آقا دو جہاں علیہ السلام نے، حدیث کا الفاظ حضرت ابن عباس فرماتا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعز الاسلام بابی جہل بن ہشام وبعمر بن الخطاب۔ اللہ کے حضور یا مولا 2 نام میں تجھے دیتا ہوں، ایک ہے عمر بن خطاب
ایک ہے ابو جہل. کتنے نام دیے؟ مانگے کتنے؟ اب یہ اس پر فوکس کرنا. آپ کو میں نے بیک گراؤنڈ سمجھا دی. دیدار چھپ چھپا کے، نماز چھپ چھپا کے، دعوت چھپ چھپا کے، تبلیغ چھپ چھپا کے، سارا کام ایمان کا، اسلام کا اور رب کے دین کا پرچار کھلے عام کرنے کی اجازت نہیں تھی. کعبہ سامنے ہوتا تھا مگر کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کوئی سامنے جا کے نماز پڑھے بھلے حضور موجود. یہ بات سمجھنے والی. ہمارے ہاں یہ جو لوگ ڈنڈے کے دور پہ کہتے ہیں اسلام کی تبلیغ کریں، حضور کی ناموس کا خیال کریں، نہیں. ہر دور کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں. اللہ کا نبی ہے کہ نہیں؟ چھپا کیوں؟ یہ جو جرت اور بہادری کے ساتھ آپ نعرے لگاتے ہیں، نہیں. حضور کے ہر عمل کے اندر حکمت. نبی کتنا طاقتور، پہاڑ کو بلائیں آ جائے، درخت کو بلائیں آ جائے، ملائکہ کو بلائیں آ جائے. وہ نبی مکہ چھپ چھپا کے چھوڑ کے جائے، کیوں؟ حکمت ہے. ورنہ اگر کوئی کہے معاذ اللہ حضور ڈر گئے، نہ. صحابہ فرماتے جنگ عروج پر ہوتی ہم چھپتے اور جو سب سے زیادہ ہماری طرف سے آگے آگے ہوتا وہ آمنہ کا لال ہوتا. حضور کے کس چیز کا ڈر؟ اور جب حضور آگے ہوتے حضور کا انا محمد، انا محمد، جس سے لڑنے آؤ وہ محمد تمہارے سامنے ہے، آؤ لڑو. ان کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. باقیوں کے پیچھے وہ لگتے تھے، حضور ان کے پیچھے لگتے. جب وہ حضور کو آتا دیکھتے دوڑ لگاتے. مصطفیٰ کا مقابلہ اتنا مجمع ہوتا، جرأت نہ ہوتی، حضور کے آگے تلوار چلاتے. اب ذرا سوچئے، حالات سازگار نہیں، حضور کا جلوہ موقع ملتا نہیں، مت خانہ کعبہ کے اندر نماز کا موقع نہیں، حرم کعبہ کے اندر اجازت نہیں، دعوت اور تبلیغ کا پرچار نہیں، ہر چیز آپ کو کھلے عام اجازت نہیں. مگر مصطفیٰ کا دین پھیلانا ہے، بحال کرنا ہے، چرچا کرنا ہے. محبوب کو بھی تو پتا چلے غلام چھپ چھپا کے میرا بھی کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہ اس دور کی بات. آج امتی لذتوں میں، شہوتوں میں، رغبتوں میں، چاہتوں میں ایسا اجڑا کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں. آپ اپنا موبائل چیک کریں، اس کے اندر ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، اس کو آن کریں اور سارا دن اپنی ایکٹیویٹی دیکھیں. میں سارے دن میں کتنی بار اپنے رسول کا پیغام 10 آدمیوں کو دیتا ہوں؟ جواب ہوگا نو. میں ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، میں بھی اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں. وہ جو احباب میرے ساتھ ایڈ ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضور کے دین کا بچے پیدا کرنا پاپولیشن یہاں کتنے بچے؟ کسی کے 3، کسی کے 5. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی شان. مگر اس کے ساتھ ترقی باقی گزر گئی. بزنس گھر مصطفیٰ کے دین کا کام کون کرے؟ سنیے، اس زمانے میں دین کا پرچار جب کھلے عام، نہ دعوت کی اجازت، نہ ملاقات کی اجازت، نہ کھلے نماز مسجد کعبہ میں اجازت. آقا نے فرمایا مولا 2 نام تجھے دے رہا ہوں، ایک مجھے دے دے. 2 میں سے ایک مجھے دے دے. اور وہ کیوں دے؟ الفاظ سنیں. عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ایک مجھے دے. اللہم اعز الاسلام، یا اللہ وہ ایسا بنا اس کے صدقے اسلام کو قوت ملے. ایک دینا. نام 2 پیش کیے، ایک حضرت فاروق اعظم کا نام اور دوسرا ابو جہل کا نام پیش 2 کیے. مانگا ایک، اور پھر مانگتے ہوئے فرمایا وہ دینا جو تجھے محبوب ہو، مردود نہیں دینا. یہ بات سمجھے. مولا وہ دے جو تیری نظروں میں محبوب، اور ایسا محبوب ہو کہ اسلام کو قوت ملے. اب میں نے بیک گراؤنڈ بتا دی. حضرت بن عباس فرماتے رات کو حضور نے دعا کی، صبح عمر فاروق نے کلمہ پڑھ. دعا کب کی؟ رات. ایمان فاصبح فاسلم، صبح ہوئی مصطفیٰ کے دیوانے بن. اب آپ ذرا غور کریں حالات کیسے ہیں. ڈنکے کی چوٹ پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، تبلیغ کی اجازت نہیں. ذرا اس بات کو سمجھ لیں تاکہ اگلا جملہ سمجھ میں آ جائے. حضور کے دیدار کی کھلے عام اجازت نہیں. جب کلمہ پڑھا نا اگلے دن پھر سن لیں
पिछली रात मुस्तफा ने खुदा से मांगा एक दे, और दे भी वो जो तुझे महबूब हो। रब ने महबूब दे दिया, मरदूद हटा दिया। महबूब ये मेरा है, मरदूद वो है, निकाल। वो सारी उम्र मरदूद रहा, मलून रहा, बदबख्त रहा। सुबह उठे, कलमा पढ़ा और हुजूर से अर्ज करते हैं, आका हम हक पे नहीं। बंद कमरे में दारे अरकम है, आका हम हक पे नहीं। फरमा हक पे हैं। अर्ज करते हैं, अगर हक पे हैं तो छुप छुपा के नमाज क्यों पढ़ते हैं? जरा मंजर देखे फारूक आजम की मोहब्बत। आका आज नमाज काबा के सेन में अदा होगी। रात को मांगा, सुबह उमरे फारूक मिले, और फिर मिले कैसे? आजान हरमे काबा में खुद दी। अगले दिन आजान। अब जब अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचे तो उनको पता नहीं था कुफार को, मुशरिकीन को, कि उम्र फारूक है। अजल थे, नगर थे, कुव्वत वाले, सबसे आखिरी मशवरा इनका होता था उनमें। आजान दे दी, सब भागे। कौन है जिसने हरमे काबा में इस मोहम्मद का नाम लिया? जो आता फारूक आजम को देख के वही मोड़ के वापस चले। जो आता, कहते बाकियों का मुकाबला आसान है, फारूक से मुकाबला मुश्किल है। ये वो फारूक आजम, इसलिए इनको मुराद रसूल भी कहते। हुजूर ने खुद मांगा। अब जिसे मुस्तफा खुद मांगे, जरा गौर कर। खुद हमारे मुहर्रम में जो तबाही मचती है सहाबा के नाम पर, खुलफा के नाम, जिसे मुस्तफा खुद मांगे, उस पर उसकी रहमतों का आलम क्या होता हो। बात चीजें ऐसी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा को अनायत दी है, लेकिन उसमें हमारे यहाँ एक अजीब बखेड़ा है। वो ये कि बात चीजें ऐसी हैं, नफ्से सहाबा, ये याद रख ले। किसी को हुजूर ने किसी पर किसी एक चीज में फजीलत दे दी, किसी को दूसरी में फजीलत दे दी। याद रखें, सहाबा में फजाइल हुजूर ने कईयों को दिया, किसी को कोई, किसी को कोई। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को ऐसा गुलदस्ता दिया। ये जो मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, इस पर याद रखें कि मौला अली के मौला बनने की पहली मुबारक, मौला अली के मौला, ये अहले सुन्नत की किताब पढ़ें, अहले तशय्यो की पढ़ लें, जितने अजल है ना उनमें इख्तिलाफ नजर नहीं आता। ये अब होता। अब हमारे जो मजहबी तबका वो इतना इनका मुतालिया नहीं होता। 12 तकरीर किताब पढ़ी, जुमा पढ़ा दिया। रबीउल अव्वल हुजूर के नूर पर बात होगी, जुमा, अगले में साल फिर वही मौजूद, वही जुमा। लोग क्या लेंगे? 12 तकरीरें लेंगे, 13वीं तो होनी नहीं। मौला अली को हुजूर अलैहिस्सलाम जब पकड़ा, फरमा मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला। आपको मालूम है कि जब मौला अली को मौला बनाने का एजाज मेरे आका ने दस्ते करम पकड़ कर दिखा कर दिया, तो पहली मुबारक मौला अली के मौला बनने पर देने वाले अबू बकर उमर दोनों खड़े होकर कहते हैं, या अली अंत मौला, या आज के बाद तू हर मोमिन का मौला हो। ये पहली मुबारक देने वाले बनाया मुस्तफा ने, मुबारक सुनाई इन दोनों। एक अकीदत होती है, ये जो अफजलियत का बखेड़ा चलता है ना, सुन ले। हर सहाबी का एक मुकाम, हुजूर ने किसी को कोई फजीलत दे दी, किसी को कोई फजीलत दे दी। अगर इन फजाइल में आप पढ़ेंगे ना, ईमान नहीं रहता, क्योंकि हर कोई हुजूर से जुड़ के सहाबी बना। अगर हुजूर किसी को ना लगाते, कौन सहाबी बना? आकर जो जाकर जब विशाल हुआ तो बड़े बड़े गांव के गांव सारे मुर्तद हो गए थे। तब सिद्दीक अकबर ने मुकाबला किया था, तब मुकाबला किया था, फिर जिहाद किया, पर मौत हो गए। जो मुस्तफा के थे वो मुस्तफा के रहे। इसलिए अकीदत में, मोहब्बत में एक ज़ौक़ होता।
ذوق کسی کا ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے، کسی کا، یاد رکھیں اہل سنت کا جو مسلک ہے وہ ہے خلافت راشدہ، ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان بن عفان، حیدر کرار، یہ خلفائے راشدین کی ترتیب۔ بعد بات پہ فضیلت حضور نے دی۔ اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت بڑے محدث، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں گو شریعت نے ابو بکر عمر کو فضیلت دی ہے، میں اس پر زبان نہیں کھولتا۔ یہ 7 سلاسل کے امام گزرے ہیں شاہ ولی اللہ، یہ قادری، نقشبندی، سہروردی، چشتی، شاذلی، بارہویں شاذلی، سب کے سلاسل میں یہ خلیفہ رہے ہیں ہندوستان۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں، شریعت میں دلائل ہیں، اور یہ 2 شیخین ابو بکر اور عمر، ان کی فضیلت ہے۔ اگر شریعت کے دلائل کا میرے اوپر اثر نہ ہوتا، زور نہ ہوتا، اب یہ لفظ سنیے، حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں مجھ سے اگر کوئی پوچھے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی فرما مجھ سے کوئی پوچھے کہ تیری نگاہوں میں فضیلت والا کون، تو کہتے ہیں دل مولا علی کی طرف جاتا۔ جو رجحان ہے یہ حرام نہیں ہے، سن لیں۔ اعلیٰ حضرت علامہ شاہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلی نبر اللہ مرکزہ، مجدد دین ملت، آپ سے کسی نے پوچھا حضور ایک بندے نے نماز پڑھنی تو جو امام کھڑا ہے وہ ہے تفضیلی، یعنی مولا علی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، باقیوں کو کم، نماز پڑھا رہا۔ اب یہ میں فتویٰ اعلیٰ حضرت کا دے رہا ہوں، مجھے نہ پوچھنا۔ یہ فضائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ملے، کسی کو کسی پر فضیلت، کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑی، مگر اس پر تکرار تنازع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کوئی قبر کا سوال نہیں، کسی کا رجحان مولا علی کی طرف زیادہ یہ بھی ایمان، کسی کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ یہ بھی ایمان۔ اب اس بات کو سمجھے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر شریعت کے احکام کا مجھ پر دباؤ نہ ہوتا تو سچ مجھ سے یہ پوچھ لو، میری نگاہ میں میرا ذہن علی کی طرف جاتا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مولا علی مشکل کشا، ان کی فضیلت ہے، ان کی ایک نسبت ایسی ہے جو باقی صحابہ سے الگ کرتی۔ وہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت، کیونکہ حضور نے فضیلت میں ان کو نمایاں کیا، لیکن اہل بیت اطہار صحابہ ان میں تنازع، یہ مومن کا شیوا، اونچا بولی، یہ مومن کا شیوا۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضور جماعت کرانے والا تفضیلی ہے، تو یہ تفضیلی ہے، فضیلت دیتا، مانتا بھی ہے، فضیلت بھی دیتا۔ یہ جملے غور سے سنیں، اعلیٰ حضرت کہہ رہی، تو کیا میں اس کے پیچھے نماز پڑھ لوں؟ یعنی میں فضائل ابو بکر کو زیادہ دیتا ہوں، وہ فضیلت مولا علی کو زیادہ دیتا، وہ تفضیلی ہے میری نگاہ میں، اور میں اس کی نگاہ میں نازبی ہوں کہ میں فضیلت اتنی نہیں دیتا، تو کیا میری اس کے پیچھے ہو جائے گی؟ اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں کہ اس کے پیچھے تمہاری نماز ہو جائے گی، کیونکہ تمہارے ایمان کو اس سے خلل نہیں پڑتا۔ ہم نے ایک ہی لڑائی ڈنڈا لے کے لگا، نہیں جنہیں یہ فلاں تو وہ فلاں، اس سے ایمان خراب ہوتا۔ اب آگے دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس فضیلت میں، اسی طرح حضرت امام حسن، کئی اولیاء نے لکھا، عرفاء نے لکھا، میں کیونکہ وقت نہیں ہوتا اس پر بڑی بحث کی ہے، فضائل میں مقابلہ نہیں۔ اگر کسی کا رجحان مولا علی کی عظمت پر زیادہ ہے، اس کی محبت ہے، اس کا وجدان ہے، اس کا ذوق ہے، اس کا شوق ہے، اگر ادھر ہے اس کا ذوق۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی جو نقشبندیوں کے شیخ ہیں، وہ ایک تفصیل لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک بات یاد رکھ لو، فضائل سب کے الگ ہیں، مگر روئے زمین پر ولایت کا باب کھولنے والے صرف مولا علی ہیں۔ اللہ نے یہ مقام، یہ شان اپنی بارگاہ کی ولایت محمدیہ کا وہ مولا علی کو عطا کیا، اور روئے زمین پر جس کو بھی ولایت ملتی ہے وہ علی کے صدقے ملتی ہے۔ بات ختم۔ وہ نہیں لڑے، ہم کیوں لڑتے ہیں؟ بس بات سیدھی سی۔ اب ذرا اگلی حدیث بڑی محبت والی،
اس کو بڑے ذوق سے اور کیف سے سننا، معلوم نہیں کہ اسی پر بات ختم ہو جائے، وہ یہ اس روایت کو بیان کرتے ہوئے میں آپ سے کہوں گا بڑی لطف کے ساتھ سننا ہے، آپ نے بڑی ذوق کے ساتھ سننا ہے، بڑی محبت کے ساتھ سننا ہے، اور اس کیف کے ساتھ سننا ہے کہ یہ روایت آقا دو جہاں علیہ السلام کی حیات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوا یہ حضرت بریدہ فرماتے کہ ہم ایک جگہ پہ نکلے تو وہاں پر صحابہ ساتھ ایک لڑکی حبشن، اتنے چھوٹی سی داغ پکڑی ہوئی، اس نے دیکھا حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو حضور علیہ السلام کے سامنے آ کے رکے۔ راوی حضور ہیں، یہ بات حضرت بریدہ سنا رہے ہیں، آگے جا کے روایت حضرت تاجدار کائنات خود اپنی زبان سے سنا دی۔ اس نے آ کر جاریۃ سوداء فقال یا رسول اللہ انی کنت نظرت ان ردک اللہ سالما ان اضرب بین یدیک بالدف۔ مکہ سے واپس آنا تھا، آقا سے عرض کرتی آقا میں نے ایک نیت مانی تھی، نظر کی کہ جب آپ صحیح سلامت مکہ سے واپس آ جائیں گے میں حضور کے سامنے حضور کے گن گاؤں گی، حضور کے سامنے حضور کے گن گاؤں گے۔ سن لو ہمارے بڑے ڈرپوک لوگ تھوڑی سی بات پر حرام کا فتویٰ، میں نے ایک دفعہ کہا تھا حرام حدیث متواتر سے نیچے ثابت نہیں ہوتا، بھلے پیر کیوں نہ آپ کی بات کو مانے، بھلے وہ آپ کو فتویٰ دے، حرام صرف زبان مصطفیٰ سے، بات ختم۔ اب یہ لفظ سنیے، اس نے کہا اجازت ہو تو میں دف بجا لوں، گلی میں کھڑی ہے۔ آقا دو علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو نے نظر مانی ہے ان کنتے نظرتے فدر بھی وَإِلَّا فَلَا، اس دور میں بھی نظر مانتے تھے۔ حضور نے فرمایا پتہ تھا نا کہ لوگ غریب ہیں، پیسہ ہے کوئی نہیں، فرمایا اگر نیت کر لی ہے نظر کی تو کر لے پوری، اگر نہیں کی تو رہنے دے۔ وہ بھی بڑی سیانی تھی، اس نے کہا کی ہے، فرمایا بجا، وہ بجاتی رہی، حضور سنتے رہے۔ اتنی دیر میں فتح صدیق اکبر داخل ہوئے، وہ بجاتی رہی، عثمان ذوالنورین داخل ہوئے، وہ بجاتی رہی، مولا علی داخل ہوئے، وہ بجاتی رہی۔ جب اس نے دیکھا نا اب فاروق اعظم آ رہے، اس نے نیچے رکھی ٹانگوں کے اور نیچے رکھ کر اوپر خاموش شریف بن کے بیٹھ گئے۔ آقا اس کا یہ منظر دیکھ کے مسکرا پڑے۔ حضرت میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے تشریف لائے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان لیخاف منک یا عمر۔ حضور نے دیکھ کر فرما عمر تو جدھر سے آتا ہے نا ادھر سے شیطان بھاگ جاتا۔ اسے نہیں کہا کہ تو شیطان، یہ ذرا بات ذہن میں، وہ جو بازاری وہ شیطان نہیں ہے، نا وہ حضور کی صحابی ہے، جس نے حضور کے دیکھا ایمان میں وہ صحابی۔ حضور نے فرمایا جو شیطان جدھر سے عمر آ جائے شیطان بھاگ جاتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور کو مسکراتے دیکھا تو پوچھا حضور آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا بات ہی اب حضور خود بیان کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا عمر انی کنت جالسا وهو تضرب فدخل ابو بکر وهو تضرب ودخل علی وهو تضرب ودخل عثمان وهو یضرب۔ فرمایا میں کھڑا تھا، یہ دف بجانے والی یہ سامنے بیٹھی، یہ بجاتی رہی میں سنتا رہا، ابو بکر صدیق آئے یہ بجاتی رہی وہ سنتے رہے، مولا علی آئے یہ بجاتی رہی ہم سنتے رہے، عثمان ذوالنورین آئے یہ بجاتی رہی ہم سنتے رہے، بس تیری آواز کان میں پڑی یہ چپ ہو گئی۔ اب اس رسول کی عظمت کا، آپ کے غلاموں کی محبتوں کا، چاہتوں کا اس پر شیخ عمر صحاب سے اور ورد نے آگے جا کے جملہ لکھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے آقا اگر اسے دیکھ کر آپ مسکرائے ہیں تو میں بھی اس وقت تک واپس لن ارجع حتی اسمع ما تسمع، سونا میں واپس جاؤں گا ہی نہیں جب تک میں بھی وہ نہ سن لوں جو آپ نے نہ سنا۔ فرما بجا سنا۔ اس کو شیخ عمر صحاب سے اور ورد اپنی کتاب اس روایت کو پورا بیان مقصود بیان کرنے کے لیے آقا دو علیہ السلام کی محبت کے رنگ، کوئی جلال والا آتا مصطفیٰ کے جمال کی چادر میں چھپ جاتا،
یہی وجہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما لو کان نبی من بعد لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، نبی کسی نے بننا ہوتا، سنو ساری صفات نبوت کی میرے عمر میں موجود ہیں۔ اب عمر فاروق میں موجود ہیں، پتہ ان کو بھی، مگر اعلان نہیں کیا کہ میں نبی ہوں۔ اور آج صدیوں بعد ایک بدبخت کھڑا ہو کے کہتا کہ حضور کی نبوت ختم نہیں ہوں، اب بھی چل رہی۔ حضور نے فرمایا انا نبی، میں ایسا نبی بھیج کے بھیجا گیا ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبی لا نبی بعدی، آنا تھا میں آ گیا۔ تو آقا دو جہاں علیہ السلام نے جس سے مانگا اسے ایک دن آپ، ایک اور صحابی فرماتے ہم 3 افراد تھے غار حرا پر، ایک پہ احد آتا ایک پہ حرا، پہاڑ نے دیکھا آج حضور بھی مجھ پر سوار، ابو بکر بھی سوار، فاروق اعظم بھی سوار، عثمان جنرل بھی سوار۔ اس نے جب یہ حال دیکھا تو وجد میں آ کے حرکت کرنے لگا۔ اس نے کہا کیا بتاؤں کہ آج سوار مجھ پر کون؟ حضور نے آپ کے دست مبارک میں کوئی چیز تھی، زور سے مارے فرما اسکن یا جبل علیکہ نبی و صدیق و شہیدان، صبر نہیں کرتا تجھ پر خدا کا نبی سوار ہے، صدیق اکبر سوار ہے اور 2 شہید سوار۔ ابھی شہید ہوئے نہیں، اور پتہ مصطفیٰ کو صدیوں پہلے کا، اور ابھی آپ پیدا ہوئے نہیں، پتہ مصطفیٰ کو صدیوں پہلے ہے کہ میرے غلام آئیں گے اور میرا ہی کلمہ پڑھیں گے، اور وہی کلمہ پڑھنے والے ایسے ہوں گے جو میرے دین کی پاسداری کریں گے۔ اللہ پاک ہم حضور کے دین کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا